ہر شخص کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ آپ کے اخلاص کی برقراری اور مضبوطی کے لیے ہے۔ تقویٰ ساری رات عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے نہیں، بلکہ یہ پروردگار کے احکام کی پابندی اور اس کے منع کیے ہوئے سے بچنا ہے۔ کسی شخص کی نماز اور روزہ سے گمراہ نہ ہونا، اس کی بجائے اس کے اخلاص اور حکمت کو دیکھنا۔ روزہ جسم کو اندھا کر دیتا ہے تاکہ آپ کی روح کی آنکھیں کھل جائیں۔ آپ اپنے دل کو، اپنے جسم کو کنٹرول کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہی کرتے ہیں۔ اگر تم کسی آدمی کا دین جاننا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی نماز اور روزے رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ روزہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، یہ لوگوں کو دل اور جان دیتا ہے۔ روزہ طب کا پہلا اصول ہے۔ روزہ رکھو اور دیکھو کہ روح کی طاقت خود کو ظاہر کرتی ہے۔ روزہ کا فلسفہ ہمیں اپنے آپ کو جاننے، اپنے آپ پر عبور حاصل کرنے اور خود کو نظم و ضبط کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ خود کو آزاد کیا جا سکے۔ روزہ سب سے پہلے اور سب سے اہم مصیبت کو اس کی تمام شکلوں میں پہچاننے اور ان پر قابو پانے کی مشق ہے۔ ایمان کے ساتھ، پورے ضمیر کے ساتھ روزہ عورتوں اور مردوں کو خود آگاہی کی ایک اضافی ڈگری کی طرف بلاتا ہے۔ جسم کا باورچی خانہ عاشقوں کی زندگیوں کو تاریک کر دیتا ہے، روزہ ان کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا۔ روزے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود تمام چیزوں کو دوبارہ دریافت کریں اور اپنے آپ کو اپنے ماحول سے ہم آہنگ کریں۔ اپنے باہر دیکھنے اور ممکنہ دشمنوں کو شمار کرنے کی بجائے روزہ ہمیں اپنی نظر کو اندر کی طرف موڑنے اور اپنے سب سے بڑے چیلنج کا اندازہ لگانے کے لیے طلب کرتا ہے۔ پیٹ کے خالی پن میں ایک اندیکھی مٹھاس ہے۔ روزہ اور تزکیہ چراغ جلانے کے مترادف ہیں۔ جب آپ خدا کے لیے بھوکے رہیں گے تو وہ آپ کو بھر دے گا۔ تمام دعاؤں میں سب سے بہتر آرام اور روزہ ہے۔ میں زیادہ جسمانی اور ذہنی صلاحیت کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ روزے کا اصول دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں ایک اعلیٰ درجے کی خود مختاری اور خود پر قابو پانے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر سکھایا جاتا ہے۔ روزہ خدا پر ہمارے مکمل انحصار کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں خوراک کے علاوہ رزق کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ روزہ روح کو پاک کرتا ہے، دماغ کو بلند کرتا ہے، جسم کو روح کے تابع کرتا ہے، دل کو پشیمان اور عاجزی بخشتا ہے، لالچ کے بادلوں کو بکھیرتا ہے اور ہوس کی آگ کو بجھاتا ہے۔ روزہ سب سے بڑا علاج ہے، اندر کا ڈاکٹر۔ روزہ دوا کا پہلا اصول ہے۔ روزہ واقعی طاقت کا ایک خفیہ ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بھوک اوسط بیمار آدمی کے لیے بہترین ادویات اور بہترین ڈاکٹروں سے زیادہ کام کر سکتی ہے۔ کیا آپ روزہ رکھتے ہیں؟ پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، قیدیوں کو نہ بھولو، مظلوموں پر رحم کرو، غمگین اور رونے والوں کو تسلی دو، رحم دل، حلیم، مہربان، پرسکون، صابر، ہمدرد، معاف کرنے والے، پرہیزگار، سچے بنو، تاکہ خدا آپ کے روزوں کو قبول کرے اور آپ کو توبہ کا ثمر عطا کرے۔ کھیلنا چھوڑ دو، نماز شروع کرو، کھانا چھوڑ دو، روزہ رکھو، مردوں سے کم بات کرو، خدا سے زیادہ بات کرو، مردوں کو کم سنو، خدا کی باتیں سنو، سفر چھوڑ دو، مشقت شروع کرو۔ چاہے مریض کو دل کی بیماری ہو، ہائی بلڈ پریشر، قوت مدافعت کی کمی، فائبرائڈز یا دمہ، اسے آگاہ کیا جانا چاہیے کہ روزہ اور قدرتی پودوں میں مبنی غذا روایتی علاج کا ایک قابل عمل متبادل اور مؤثر ہے۔ ہر ایک میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمیں صرف اس کے کام میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر قدرتی شفا بخش قوت صحتیاب ہونے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمارا کھانا ہماری دوا ہونی چاہیے، ہماری دوا ہماری خوراک ہونی چاہیے۔ ہماری نمازیں اور روزے اس وقت تک کام نہیں آتے جب تک کہ ان کے ساتھ خیرات نہ ہو۔
روزہ آپ کی زندگی سے غربت کو دور کر دے گا۔ توبہ کے ساتھ خود پر قابو پانے کی مشق شروع کریں، آغاز روزے کے ساتھ کریں۔